أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کتنا دلکش شمع ہے سہانا میرے آقا کا یوں مسکرانا. کتنا دلکش شمع ہے سہانا میرے آقا کا یوں مسکرانا. چہرہ ان کا ہے جس نے بھی دیکھا, چہرہ ان کا ہے جس نے بھی دیکھا, ہو گیا دیکھو وہی دیوانہ. کتنا دلکش سما ہے سہانا میرے آقا کا یوں مسکرانا. کرتے چرچا تیرا عرش والے, گونجا فرشوں میں تیرا ترانہ. کرتے چرچا تیرا عرش والے, گونجا فرشوں میں تیرا ترانہ. کتنا دلکش سما ہے سہانا میرے آقا کا یوں مسکرانا. جو کھلاتے ہیں سب کو خوشی سے, جو کھلاتے ہیں سب کو خوشی سے, ہے جہاں میں وہ تیرا گھرانہ. کتنا دلکش شمع ہے سہانا میرے آقا کا یوں مسکرانا. سارا عالم تو ان کا ہی کھائے, ہاں سارا عالم تو ان کا ہی کھائے. ایسا بٹتا ہے تیرا خزانہ, دور جیسا بھی ہوگا جہاں میں سدا تیرا رہے گا زمانہ. کتنا دلکش سما ہے
اور ساتھ محشر کو تیرے ہی ہوں گے، ساتھ محشر کو تیرے ہی ہوں گے، کتنا پیارا ہے تیرا یارانہ، کتنا پیارا ہے تیرا یارانہ، ہو گئے ہیں جو قربان نبی پر، ہو گئے ہیں جو قربان نبی پر، شہزاد ان کا ہے جنت ٹھکانہ، کتنا دلکش سما ہے سہانا، میرے آقا کا یوں مسکرانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، جس طرح کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کا ہمارا لیکچر ہے، جس کے اندر مرزا قادیانی کے ناپاک عقائد کو آپ احباب کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں مرزا قادیانی، اور کس طریقے سے وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ منافقت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد علی، تم وظیفے پڑھنے میں مشغول ہو اور قادیانی میری ختم نبوت کی تقریب کر رہے ہیں، تم ختم نبوت کی حفاظت اور قادیانیت کی تردید کرو۔ اس بات سے ایک یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات آ جائے تو گھروں میں بیٹھ کر وظیفے یا ذکر و اذکار نہیں، تب حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا یہ ہم پر فرض ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ فخر السادات پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کیا پیشن گوئی کی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پیشن گوئی کی کہ مرزا قادیانی آئندہ 24 گھنٹے میں جہنم واصل ہو جائے گا، اور یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اس سے آگے سوال ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و رسالت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، آپ نے قادیانیوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے بائیکاٹ کے سبب قادیانیوں کو مظلوم سمجھنے والا اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم ناحق سمجھنے والا اسلام سے خارج ہے، اور جو ان کو کافر نہ ماننے، جو قادیانیوں کو کافر نہ ماننے، وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ بہت بڑا فتویٰ ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کرے اس کو ہم مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سکا نہیں ہے، جو ان کو نہیں مانتا تو ہم ان کو کیسے مانیں؟ اور جو بندہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ ان کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے،
اس سے آگے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے قادیانیوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قادیانیوں کا مسئلہ باتوں سے حل نہیں ہوگا، آپ مجھے حکم دیں میں قادیانیوں سے نپٹ لوں گا اور چند روز میں ربوا کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ ابو الحسنات مولانا سید احمد قادری علیہ الرحمہ نے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر کیا ارشاد فرمایا؟ جب بیٹے کو تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی، پھر جب یہ خبر بیٹے کے باپ تک پہنچی تو عظیم باپ نے یہ بات کہی کہ ایک بیٹا تو کیا، اگر میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں تحفظ ختم نبوت پر نچھاور کر دیتا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قادیانیوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قادیانیت کو یہودیت سے کن الفاظ میں تشبیہ دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قادیانیت یہودیت کا چربا ہے۔ تحریک ختم نبوت 1953 میں کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں؟ تو تحریک ختم نبوت 1953 میں 10,000 سے زائد مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تحریک ختم نبوت 1953 کے شہیدوں کا سب سے بڑا قاتل کون تھا؟ جنرل اعظم خان مردود جو سب سے بڑا قاتل تھا ختم نبوت کے شہیدوں کا۔ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مریدین سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ہندوستان کی علمی اور روحانی شخصیت نے اپنے 4 لاکھ مریدوں سے یہ کہا کہ جو شخص قادیانیت کے خلاف کام نہیں کرتا وہ میرا مرید نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کس شخص نے مرزا بشیر الدین کو کشمیر کمیٹی سے نکلوایا؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزا بشیر الدین کو کشمیر کمیٹی سے نکلوا دیا تھا۔ تحریک ختم نبوت 1953 کی قیادت کس شخص نے فرمائی؟ حضرت علامہ مولانا ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تحریک ختم نبوت 1953 میں کس شہر میں 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا؟ لاہور شہر کے عاشقان رسول نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ 10,000 مسلمان جو تھے وہ لاہور شہر کے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حکیم نور الدین کی بیوی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس کی بیوی بڑھاپے میں اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ وہ کون سا قادیانی تھا جو آخری وقت اپنا پخانہ کھاتا رہا؟ مرزا بشیر الدین آخری وقت میں اپنا پخانہ کھاتا رہا۔ وہ کون سا قادیانی خلیفہ تھا جو بوقت موت کتے کی طرح بھونکتا تھا؟ مرزا بشیر الدین۔ حکیم نور الدین کا کیا انجام ہوا؟ وہ گھوڑے سے گرا اور ٹانگ ٹوٹ گئی، آخری وقت میں زبان بند ہو گئی اور جس کا سانس آخری وقت میں دھونکنی کی طرح چلتا رہا۔ اس قادیانی کا نام بتائیے جس سے اقتدار چھیننے کے لیے مرزا بشیر الدین نے اس کے جوان بیٹے کو قتل کر دیا۔ حکیم نور الدین لعنت اللہ علیہ۔ ڈاکٹر عبدالسلام ملعون قادیانی سائنسدان نے پاکستان کے بارے میں کیا ہرزہ سرائی کی تھی؟ میں اس لعنتی ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جب تک کہ آئین میں کی گئی ترمیم قادیانی غیر مسلم ہیں واپس نہ لیجیے۔ یہ ڈاکٹر عبدالسلام ملعون قادیانی جو سائنسدان تھا اس نے یہ پاکستان کے بارے میں ہرزہ سرائی کی تھی۔ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے یہودیوں کی طرف سے رشوت میں ملنے والے نوبل پرائز کو حاصل کرنے کے بعد کیا بکواس کی؟ اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا غلام ہوں، پھر مسلمان، پھر پاکستانی۔
ڈاکٹر عبدالسلام نے یہودیوں سے نوبل پرائز حاصل کرنے کے بعد اس انعام کو کو کس کا معجزہ قرار دے دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے مرزا قادیانی کا اسے معجزہ قرار دے دیا جو اسے نوبل پرائز ملا تھا یہودیوں کی طرف سے۔ 1974 میں ربوہ ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر جن ہزاروں قادیانی غنڈوں نے حملہ کیا ان کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ان کی قیادت کر رہا تھا جی مرزا طاہر۔ مرزا قادیانی کا کیا لگتا تھا؟ مرزا طاہر مرزا قادیانی کا پوتا لگتا تھا۔ قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ کیوں نہ پڑھایا؟ کیونکہ وہ قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا۔ اس لیے جو قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ ہے اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھایا، جو قادیانی وزیر خارجہ تھا اس نے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر قادیانیوں نے کیا کیا؟ سڑکوں پر ڈانس کیا، شیرینی تقسیم کی اور آپس میں مبارکباد دی۔ قادیانیوں کی لاہوری جماعت کے سربراہ کا نام کیا تھا؟ محمد علی لاہوری۔ قادیانیوں کی لاہوری جماعت مرزا قادیانی کو کیا سمجھتی ہے؟ مجدد اور امام مہدی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کا لیکچر یہاں تک ہی، انشاءاللہ العزیز کل کا لیکچر آگے سٹارٹ کریں گے۔ اس سے آگے جو ہے وہ آپ احباب کو ختم نبوت کے متعلق اور بتلائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وقت پر تشریف لایا کریں اور لازمی ان باتوں کو سنا بھی کریں اور یاد بھی کیا کریں تاکہ آپ کو قادیانی عقائد کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ چل سکے اور پاکستان بننے کے اور اسلام کے یہ کتنے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام پر کتنے حملے کیے اور کتنے مسلمانوں نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے شہادت نوش فرمائی۔ آپ احباب کو تمام باتوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا